کہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹا نہ ہوا ہو تو کیا بیٹے کے لیے جینیٹک سلیکشن میتھڈ اپنایا جا سکتا ہے؟ میرے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں، 4 آپریشن ہو چکے ہیں، بس اب مزید ایک دفعہ ہی آپریشن ہو سکتا ہے، کیا اس طریقے سے بیٹا پیدا کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ میرے شوہر اکلوتے بیٹے ہیں اپنے والدین کے، اور اب ہماری 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش ہے، تو کیا اسی صورت میں کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رینڈملی جو بھی آپ کو مل جائے نا تو وہی لینا پڑے گا اس کی، اور وجہ اس کی واضح ہے کہ دیکھیں یہ جو گروتھ ریشو ہے نا مرد اور عورت کا، یہ اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں نہیں دیا، کیونکہ اگر انسانوں کے کنٹرول میں یہ آ گیا نا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بیٹے ہی بیٹے لوگ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، بیٹیوں کی نسل ختم ہونا شروع ہو جائے گی اس سے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں اس پر بہت سخت پابندی ہے۔ میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں جینیٹک کے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہاں تو بہت سخت پابندی ہے اس پر، اور خاص طور پر جو چائنا سے، انڈیا سے یا ایشیائی ملکوں سے جو کیس آتے ہیں پریگننسی کے، اس میں تو ڈاکٹروں کو ہدایت ہے کہ ان کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، کیونکہ ان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر چائنا اور انڈیا میں کہ اگر بتا دیا لڑکی ہے تو وہ حمل ضائع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، لڑکیوں کا ریشو ختم ہو جائے گا سوسائٹی میں، اور چائنا اور انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، لڑکوں کا گروتھ ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو رینڈملی یہ قدرت کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہی اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ریشو ایک بہت ہی خاص بیلنس رہتا ہے اس کا۔ ہاں، انسان جب ٹانگ اڑاتا ہے اس میں تو پھر معاملے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بعض اسکالرز نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار ہے لڑکا منتخب کریں یا لڑکی منتخب کریں، تو بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن ان علماء کے پاس ڈاکٹروں کی پوری رپورٹ تھی نہیں، ڈاکٹروں کی پوری تحقیق تھی نہیں، تو انہوں نے اس بیس پہ فتویٰ دیا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر اس طرح جائز ہے۔ تو پتہ چلا وہ جو کہہ رہے تھے نا اگر اس طرح ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نہیں اس طرح، تو یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے شروع میں ہی کہ وہ ایکس کو وائی کے ساتھ ملا دے یا وائی کو وائی کے ساتھ، ایکس کو ایکس کے ساتھ ملا دے یا وائی کو ایکس کے ساتھ ملا دے۔ تو بعد میں تحقیق سے پتہ چلا یہ ڈاکٹر کے اختیار میں ہے نہیں، ڈاکٹر کا کام ہے عورت اور مرد کے جرثوموں کا ملاپ کرنا، اور بہت سارے جنس ملائے جاتے ہیں، اس میں کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کو شروع میں نہیں پتہ ہوتا، تو رینڈملی جو بھی وہ ماں کے پیٹ میں رکھ دے تو بس وہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں لڑکا بھی آ سکتا ہے لڑکی بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا بعد میں جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو ڈاکٹروں کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنے اختیار سے یہ کام کریں یا ماؤں کو اختیار دے دیا جائے، تو اس میں لوگ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لڑکے کی کہ لڑکے کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ پابندی ہے، اور اسلام قرآن کیا کہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کے 6 بیٹیاں ہوتی ہیں تو دوسرے کے یہاں 6 بیٹے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ ریشو برابر رہتا ہے۔ اب آپ کی جو کنڈیشن ہے کہ جی آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اب آپ چاہ رہی ہیں ایک بیٹا ہو، تو اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ اول تو اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، یہب لمن یشاء کا مطلب تو ہے کہ یہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، جس کو چاہے گا جو دے دے گا، تو رینڈملی ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، مرد اور عورت کے جرثومے کو ملا کے رحم میں رکھ دینا ہے، جو ہونا ہے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، یہ آپ کی قسمت ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ ریشو میں فرق نہیں پڑے گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتی ہیں بھائی میں تو مجبور ہوں، میری تو 4 بیٹی ہیں، ایک بیٹا تو میری ضرورت ہے نا، تو دیکھیں اگر یہ اجازت دے دی جائے نا اس خاتون کو جس کی 4 بیٹیاں ہیں کہ اس کو ہم اجازت دیں کہ چوتھا آپ بیٹا پیدا کر سکتی ہیں، تو پھر اس پر بھی یہ واجب ہوگا کہ جس کے 4 بیٹے ہیں وہ لازمی ایک بیٹی پیدا کرے، پھر وہ جس کے 4 بیٹے ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایک بیٹی پیدا کرے، اس کو تو اختیار ہے کہ آپ کی مرضی بیٹا یا بیٹی، تو جس کی 4 بیٹیاں پھر اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا یا لڑکی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اس پہ پابندی ہے، امریکہ میں پابندی ہے، UK میں پابندی ہے کہ آپ کی جتنی مرضی بیٹیاں ہوں آپ جینڈر کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو رینڈملی ہی رکھا جائے گا۔ تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے 4 بیٹے ہیں ان کے، تو ان کو بھی اختیار نہیں ہے یا ان پہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ 5ویں بیٹی پیدا کریں، نہ، اللہ جو دے دے اس پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، 4 بیٹیاں ہیں تو 5واں آپ بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، نسل مت روکیں، باقی اللہ کی مرضی آپ کو بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے۔ ویسے بھی جب اللہ کی مرضی پہ چلیں گے نا اس میں برکت ہوگی،
کتنے لوگ ہیں جن کو بیٹے کی خواہش تھی لیکن اللہ نے بیٹیاں دیں، وہ بیٹیاں ان کے لیے ایسا ذخیرہ آخرت بنی ہیں، دنیا میں بھی خدمت کی. اور کتنے لوگ تھے جو حمل گرا دیتے ہیں کہ جی بیٹی کا خوف ہے تو حمل گرا دو اور بیٹا چاہیے ہمیں، اور بیٹا عذاب جان بنتا ہے. سورہ کہف میں ہے نہیں واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تو بے گناہ لڑکا آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا اور ان کے عذاب جان بنتا ان کے لیے. تو جو بھی دے دے اللہ تعالیٰ، بیٹے دیے، ضرورت تو دیکھیں نہ بیٹے کی ہے نہ بیٹی کی ہے، یہ نعمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نہیں ملے گا تو آپ کو کوئی مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو ایک اضافی نعمت ہے بیٹا مل جانا اور بیٹیاں دونوں کا اکٹھا ہو جانا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے جس کو چاہوں لڑکے لڑکیاں دونوں مکس کر کے دے دیتا ہوں. تو اس لیے آپ آئی وی ایف کی طرف جا سکتی ہیں، لیکن اس میں جینڈر کو سلیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اس کی مرضی آپ کو بیٹا دے یا اس کی مرضی آپ کو بیٹی دے. اور یہ آئی وی ایف کی طرف بھی جب جا سکتی ہیں جب آپ کے لیے نارملی ڈیلیوری آپ کے لیے ممکن نہ ہو، یہ بہت مشکل ہو، اس میں بیمار ہونے کا شدید خطرہ ہو.